جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ بحریہ ٹاؤن سے ریلیٹڈ خبریں اس وقت پورے پاکستان کا موضوع ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی پیج کھول کے دیکھیں، کسی بھی سائٹ پہ جا کے دیکھیں، وہاں پہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ ڈکلیئر کر رہا ہے، اور اس کے ریفرنس میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ملک ریاض صاحب بری طرح پھنس چکے ہیں، وہ باہر ہیں اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پیسے دینے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پیسے دینے ہیں، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور ان کے درمیان گیپ پیدا ہو گیا، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چودھری صاحبان اور ملک ریاض صاحب شاید ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی صحت خراب ہے اور جس کی وجہ سے اب وہ وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں، اور یہ خبریں مجھ تک بھی پہنچی تو میں نے سوچا کہ میں ملک ریاض صاحب سے ڈائریکٹ پوچھ لیتا ہوں کہ کیا واقعی وہ ڈیفالٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور اگر وہ ڈیفالٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں تو یہ ڈیفالٹ کب ہوگا، اور اس کا ملک ریاض صاحب کو کیا فائدہ ہوگا، پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، پاکستان کو کیا نقصان ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں یہ ساری چیزیں ملک ریاض صاحب سے براہ راست پوچھ لیتا ہوں۔ تو ملک ریاض صاحب کا جو رسپانس تھا وہ ہم آگے چل کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ میرا ریلیشن کتنا پرانا ہے اور اس ریلیشن کی نوعیت کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ میری جو پہلی ملاقات تھی وہ 1996 میں ہوئی تھی، 1996 میں، اور اس وقت وہ ملک ریاض نہیں بنے تھے، میں جاوید چودھری نہیں بنا تھا، میں اس وقت عام سے جرنلسٹ تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا چاہتے تھے یا پراپرٹی کا کام کرتے تھے۔ بحریہ ٹاؤن انہوں نے بعد میں لانچ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم اور کرم کیا کہ میرا بھی ہاتھ اس نے آہستہ آہستہ پکڑ لیا اور میں بھی زندگی میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ ملک ریاض صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کی باقاعدہ ایک انڈسٹری کریٹ کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ کی عمر میری جتنی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر جتنی ہاؤسنگ سکیمیں ہوتی تھیں یا سیکٹرز ہوتے تھے، وہ یا ایل ڈی اے بناتا تھا یا کے ڈی اے بناتا تھا یا پھر سی ڈی اے بناتا تھا۔ بڑے بڑے شہروں کے اندر یہ ٹاؤنز پلاننگ جو تھی وہ گورنمنٹ کا کام تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ کسی شہر کے اندر بھی نیا سیکٹر نہیں ڈیولپ ہو رہا تھا، ہر جگہ پہ لوگ رو رہے تھے، ہر جگہ پہ لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ کسی جگہ اگر کوئی ہاؤسنگ سکیم بن بھی گئی یا نیا سیکٹر بن بھی گیا تو وہاں پہ نالی نہیں تھی، وہاں پہ بجلی نہیں تھی، وہاں پہ گیس نہیں تھی، وہاں پہ سڑکیں نہیں تھی، وہاں پہ ہسپتال نہیں تھے، وہاں پہ سکولز نہیں تھے، اور لوگ روتے پیٹتے رہتے تھے، بے ہنگم قسم کی آبادیاں تھیں۔ ملک ریاض کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن اس ملک کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ہاؤسنگ سیکٹر ڈیولپ کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ کام گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ پرائیویٹ وینڈرز جو ہیں اگر وہی کریں گے تو پھر ہی پاکستان ترقی کر سکے گا، پھر ہی یہ معاملات چل سکیں گے۔ تو انہوں نے ایک ہاؤسنگ سکیم سٹارٹ کی اور آہستہ آہستہ پورا سیکٹر ڈیولپ ہو گیا۔ اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ بحریہ ٹاؤن اگر بند ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو پاکستان کو کیا نقصان ہوگا؟ پاکستان کے اندر 60 بڑی انڈسٹریز ہیں جو امیڈیٹلی بند ہو جائیں گے۔ مثلا جو آپ سریے کی دیکھ لیں انڈسٹری، کتنی بڑی انڈسٹری ہے، اور اس کی میجر جو کھپت ہے وہ بحریہ ٹاؤن ہے۔ آپ اینٹوں کی انڈسٹری دیکھ لیں، اینٹوں کی جو انڈسٹری ہے وہ اس کی میجر کھپت جو اس وقت ہے وہ بحریہ ٹاؤن ہے۔ آپ سیمنٹ کی انڈسٹری دیکھ لیں، سیمنٹ کی انڈسٹری کی جو میجر کھپت ہے وہ بحریہ ٹاؤن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بجری میں چلے جائیں، پھر آپ فنش جو گوڈز ہیں ان کے اندر چلے جائیں، تو 60 ایسی انڈسٹریز ہیں جو اس وقت پاکستان میں بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کی وجہ سے چل رہی ہیں، اور ان انڈسٹریز کے اندر جو بوسٹ آیا، جو بوم آیا، اس کی وجہ بھی ملک ریاض تھے۔ اب میں اپنا جو ریلیشن ہے ملک ریاض صاحب کے ساتھ، میں اس کو اون کرتا ہوں، میں ہمیشہ ہی اس کو اون کرتا رہا۔ 1996 میں نے پہلا کالم لکھا تھا ملک ریاض صاحب پہ، اور وہ کالم یہ تھا کہ میں نے کالم لکھا ایک بندے کے لیے کہ اس کے گردے فیل ہو گئے تھے اور وہ ٹرانسپلانٹ کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں معذرت چاہتا ہوں، اس سے پہلے ایک اور کالم تھا۔ وہ کالم یہ تھا کہ ایک آدمی کو قرض چاہیے تھا، اس نے کوئی قرضہ لیا ہوا تھا، 1 لاکھ روپے ادا کرنا تھا۔ تو 1996 میں یاد رکھیے گا کہ 1 لاکھ روپے کتنی بڑی رقم ہوتی تھی۔ میری اس وقت جو کل تنخواہ تھی وہ 10,000 روپے تھی 1996 میں۔ میں نے ایک کالم لکھا کہ ایک ضرورت مند ہے اور وہ خودکشی کرنے والا ہے، تو اگر کوئی صاحب استطاعت اس کا قرضہ ادا کر دے 1 لاکھ روپیہ تو اس کی جان بچ سکتی ہے۔ تو مجھے ایک شخص نے فون کیا، اس نے کہا جی میرا نام ملک ریاض ہے اور میں اس طرح پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، تو میں اس شخص کا قرضہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی 1 لاکھ روپے تو بڑی رقم ہوتی ہے، آپ کیوں ادا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بس میں متاثر ہوا آپ کے کالم سے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس شخص کی مدد کروں۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں اس بندے کو آپ کے پاس لے آتا ہوں اور اس کے بعد آپ اس سے ایک تحریر لکھوا کے اس کو 1 لاکھ روپے دے دیجیے گا۔ تو میں ملک ریاض صاحب کے پاس اس بندے کو لے گیا، کیونکہ وہ بندہ کسی میرا خیال ہے لاہور سے آگے کوئی شہر تھا چھوٹا، میں بھول گیا ہوں، اس کا رہنے والا تھا۔
تو میں جب گیا تو ملک ریاض صاحب نے ₹1,00,000 تیار رکھا ہوا تھا. جاتے ہی انہوں نے اس کو پکڑا دیا اور کہا کہ لو بھائی آپ اپنا قرضہ ادا کر لو. اور اس کے بعد پھر اپنے ڈرائیور سے کہا کہ اس کو آپ بس سٹاپ پہ جا کے اتارو، اور ساتھ اسے کہا کہ اس ₹1,00,000 کی حفاظت کرنا، یہ نہ راستے میں چوری ہو جائے. جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا ملک ریاض صاحب آپ نے تو اس کا نہ ٹیلی فون نمبر لیا، نہ آپ نے ایڈریس لیا، نہ آپ نے اس کا شناختی کارڈ چیک کیا، اور نہ ہی آپ نے اسے کوئی تحریر لکھوائی. آپ نے ₹1,00,000 دیا اور بندے کو بھجوا دیا. ہمیں کیا پتا کہ یہ بندہ جینون ہے یا نہیں جینون. تو ملک ریاض نے ایک ایسا فکرہ بولا تھا جس سے میرا پوری زندگی کا ان کے ساتھ ایک ریلیشن ڈیولپ ہو گیا. ملک ریاض صاحب کا یہ کہنا تھا جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے کوئی کانٹریکٹ لکھوائے بغیر، میرا شناختی کارڈ چیک کیے بغیر مجھے دے رہا ہے، تو کیا مجھے اچھا لگے گا کہ میں اس کے نام پہ کسی بندے کی مدد کر رہا ہوں اور میں اس کے شناختی کارڈ چیک کر رہا ہوں، میں اس کا ایڈریس لکھ رہا ہوں. ملک ریاض کو اگر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو ہمیں دوسرے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں ان کا شناختی کارڈ چیک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خدا ہمیں دیتے ہو ہمارا شناختی کارڈ چیک نہیں کرتا. آپ یقین کریں کہ یہ ایک ایسا فکرہ تھا کہ جس کے بعد میری ان کے ساتھ ایک ریلیشن ہو گیا، دوستی ہو گئی. پھر اسی طرح ایک شخص کے گردے فیل ہو گئے، اس نے ٹرانسپلانٹ کروانا تھا، تو میں نے ایک کالم لکھا تو ملک ریاض صاحب نے اس بندے کا گردے کی ریپلیسمنٹ کروائی، ٹرانسپلانٹ کروایا. اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ یہ ریلیشن ڈیولپ ہوتا چلا گیا. تو ملک ریاض صاحب میں دیکھ رہا تھا دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا دل بہت بڑا تھا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ بہت کرتے تھے. جتنا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ خرچ کرتے جا رہے تھے اتنی ہی ان کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ملک ریاض پاکستان کے سب سے زیادہ امیر شخص بن گئے. ان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی، چھوٹی سی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہ بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی اور ہر طرف ملک ریاض ہو گئے. میجر عامر صاحب آپ جانتے ہوں گے، میجر عامر صاحب کا ISI کے ساتھ تعلق تھا، بڑے نامور دانشور بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، بڑے سابق. انہوں نے ایک مرتبہ ایک فکرہ کہا تھا جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ملک ریاض صاحب کے بہت دوست ہیں، بہت سارے لوگوں نے ان سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، لیکن جاوید چودھری تو واحد آدمی جو اس ریلیشن کو اون کرتے ہو، جو ہر جگہ لکھتے بھی ہو، بولتے بھی ہو. تو میں ملک ریاض کی ایک ایسی سائٹ جانتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میرے دل میں ہمیشہ ان کے لیے احترام بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی جینولی بڑا آدمی ہے. ہم نے اس شخص کو تنگ کر کے، اس کو ڈیمیج کر کے اتنا زیادہ اپنا نقصان کر لیا ہے کہ شاید پاکستان ریکور نہ کر سکے. اگر اس شخص کے ذمے پاکستان کی پوری ہاؤسنگ لگا دی جاتی اور اسے یہ ٹاسک دیا جاتا کہ تم پاکستان کی ہاؤسنگ کو سیدھا کر دو، تو یقین کریں اس بندے میں اتنی ایبلٹی تھی کہ پاکستان کا پورا ہاؤسنگ کا سٹرکچر بدل کے رکھ دیتا. اگر ہم صرف اسے اسلام آباد دے دیتے تو یہ اسلام آباد کو ٹھیک کر دیتا. اگر اسے ہم لاہور دے دیتے تو یہ لاہور کو ٹھیک کر دیتا. اگر ہم اسے کراچی آج بھی دے دیں تو یہ کراچی کو کلین کر دے گا. آپ دیکھیں کہ وہ انڈر پاسز جو گورنمنٹ 10 سال نہیں بنا پاتی تھی، یہ بندہ 5-6 مہینے میں بنا کے اس کو پراپر ہینڈ اوور بھی کر دیتا تھا. پھر جس طرح اس نے پروجیکٹ بنائے تو جو اس نے کمالات کیے وہ آپ کے سامنے. اگر ملک ریاض نہ ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں آج ہاؤسنگ اس لیول تک پہنچتی. اس شخص کا کنٹریبیوشن ہے. لیکن پاکستان کے 2 بڑے پرابلم ہیں جس کی وجہ سے ہم اس صورتحال کا شکار ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس ملک میں کام نہیں کرنے دیتے. جو بھی شخص کام کر رہا ہو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. ہم تیشے لے کے، تلواریں لے کے، پتھر لے کے، بندوقیں لے کے اس کے خلاف چل پڑتے ہیں، اس کے اوپر پل پڑتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی اس بندے کا نقصان ہوتا نہیں ہوتا، ہمارا بے تحاشا نقصان ہو جاتا ہے. اور دوسری جو پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. میرے ایک دوست ہیں گوہر اعجاز صاحب، اس وقت منسٹر بھی ہیں. ان کا ایک فکرہ مجھے اکثر یاد آتا ہے اور ہر جگہ پہ میں اس کو کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر بگ از ناٹ اے بیوٹیفل، کہ اگر پاکستان کے اندر ہیں تو کوئی چیز بھی اگر آپ بڑی بنائیں گے تو بیوٹیفل نہیں رہے گی، لوگ اس کو بیوٹیفل نہیں رہنے دیں گے. آپ ایک بڑی گاڑی لے لیں، سارا شہر آپ کے خلاف ہو جائے گا. آپ ڈگری لے لیں کوئی بڑی، سارا شہر آپ کے خلاف ہو جائے گا. آپ کوئی مکان اچھا بنا لیں، سارا شہر آپ کے خلاف ہو جائے گا. آپ نے ترقی کر لی، کوئی تمغہ لے لیا، سارا شہر آپ کے خلاف ہو جائے گا. کیونکہ یہ ملک، ہم اس ملک کے اندر بگ کو بیوٹیفل نہیں رہنے دیتے. جبکہ دنیا میں ہر جگہ پہ ترقی کرنے والے لوگوں کو آئیڈیل سمجھا جاتا ہے، ان کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں، ان کے نام پہ سڑکیں منسوب کی جاتی ہیں. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں جو شخص ترقی کرنا چاہے گا، جو شخص تھوڑا سا بگ ہو جائے گا، ہم اس کو بیوٹیفل نہیں رہنے دیں گے. تو ملک ریاض کے ساتھ بھی یہ المیہ ہے کہ وہ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ ہم نے ان کو بیوٹیفل نہیں رہنے دیا. ہم اس کو کٹ ٹو سائز کرتے کرتے ہم نے پورے پاکستان کا جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے اس کو تباہ کر لیا. بہرحال اب ہم واپس تازہ ترین ایشو کی طرف آتے ہیں. میں نے 1996 سے دیکھا ہے کہ ملک ریاض ہر بار کسی نہ کسی ٹریجڈی کا شکار رہا ہے. ہر گورنمنٹ نے ان کے خلاف کارروائی کی،
ہر گورنمنٹ نے ان کے خلاف کیس بنائے، ہر گورنمنٹ نے ان کو رگڑا لگانے کی کوشش کی، ہر گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن الٹیمیٹلی یہ شخص ہر بار سرخرو ہو جاتا ہے۔ اور شاید اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح اس کا دل بڑا ہے، جس طرح یہ ویلفیئر کے کام کرتا ہے، جس طرح اس نے دسترخوان کھولے ہوئے ہیں، جس طرح یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، جس طرح یہ اللہ کا نام لیتا ہے، جس محبت کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، جس طرح یہ مسجدیں بناتا ہے، جس طرح یہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے، جس طرح یہ پازیٹیو آدمی ہے، جس طرح اس کے اندر عاجزی ہے، شاید یہ اس کا صدقہ ہے کہ یہ ہر قسم کے کرائسس سے نکل جاتا ہے۔ اس وقت بھی یہ ٹھیک ٹھاک قسم کے خوفناک کرائسس کا شکار ہے، بیمار بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی ایشو ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو پرانے کانٹریکٹس ہیں وہ بھی ایشو ہے، پھر پولیٹیکل جو اپرائزنگ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس کا بھی شکار ملک ریاض صاحب ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ملک ریاض اس ساری صورتحال سے نکل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر بھی یہ نکلتے رہے ہیں اور اب بھی یہ نکل جائیں گے۔ اب ہم اس آڈیو کی طرف آتے ہیں، تو میں نے ملک ریاض صاحب سے سوال کیا تھا کہ یہ جو آپ کے بارے میں افواہیں گردش کر رہی ہیں پاکستان کے اندر کہ بیریا ٹاؤن ڈیفالٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس سے ایک پینک سی صورتحال ہے پاکستان کے اندر، جو بیریا ٹاؤن کے 5-7 لاکھ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں، وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان سب کا خیال یہ ہے کہ شاید ہماری انویسٹمنٹ ڈوب رہی ہے، ان سب کا خیال یہ ہے کہ ہم نے مکان بنا لیے ہوئے ہیں، گھر بنا لیے ہوئے ہیں، اب ان کا کیا بنے گا، کچھ لوگوں نے پلاٹس بک کروائے ہوئے ہیں، ان سب کا خیال یہ ہے کہ پتہ نہیں ہمیں پلاٹس ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ تو ملک ریاض صاحب نے اس پہ ایک آڈیو میں جواب دیا، وہ جو آڈیو ہے وہ میں اب آپ کے سامنے پلے کرنے لگا ہوں۔ تو اس سارے کرائسس میں ملک ریاض کی یہ پہلی آڈیو ہے، آپ اس سے ملاحظہ کر لیں اور اس کے بعد آپ پھر خود فیصلہ کریں کہ کیا واقعی بیریا ٹاؤن ڈیفالٹ کر رہا ہے، کیا ملک ریاض صاحب دبئی میں رہیں گے باقی زندگی، یا ملک ریاض صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں، یا ملک ریاض صاحب کے ساتھ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو اب آپ سب سے پہلے وہ آڈیو ملاحظہ کریں۔ تو یہ سب جھوٹ ہے۔ 96 سے میرے پیچھے شروع ہوئے دن، مختلف ادارے، مختلف لوگ، لیکن اللہ بہت بڑا ہے، سانو اللہ نے ہمیشہ اگے لے کے گیا ہے، اور بیریا ٹاؤن نو اللہ پاک کی حفاظت کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سب اللہ کے کرم نال بیریا ٹاؤن محفوظ ہے، اور دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں، اور یہ جنہ دبایا جاتا ہے اللہ پاک انہیں ہی اگے لے کے جاتا ہے، اور جو یہ مخالف ہیں اور جو یہ مخالفت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں شکست دے گا، اور بیریا ٹاؤن نو کامیاب اور کامران کرے گا۔ اور بیریا ٹاؤن محفوظ ہے، ساڈا بلڈ بھی بیریا ٹاؤن آتے، ساری جان بھی بیریا ٹاؤن آتے، ساڈا ایمان بھی بیریا ٹاؤن ہے، اور بیریا ٹاؤن پاکستان نو انشاءاللہ تعالیٰ چینج کر دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے ملک ریاض صاحب کی آڈیو ملاحظہ کر لی۔ تو ملک ریاض صاحب ابھی بھی پر امید ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ساری افواہیں ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کرائسس سے بھی سرخرو ہو جاؤں گا، اور مجھے بھی یقین ہے، اور جس ملک ریاض کو میں جانتا ہوں، ملک ریاض اس ایشو کو بھی سالو کر لیں گے۔ یہ دور بھی گزر جائے گا جس طرح پہلے ادوار گزرتے رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ مارکیٹ کو پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ملک ریاض صاحب کی زندگی ہے، اگر وہ قائم اور دائم ہے، تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو ملک ریاض صاحب کا ورژن اب آپ کے سامنے آ گیا، اس سے آپ خود اندازہ کر لیجئے۔